نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون محترم علماء اور معزز طلباء، یہ تین طائفے جو آپ کے سامنے مختلف صورتوں سے تلاوت کیے گئے ہیں، ان میں ایک مرکزی مضمون ہے ہمارا، اس کی فقدان کی وجہ سے ہمارے پاس ایمان شعوری نہیں۔ ہم سب تو ہیں اہل ایمان۔ اہل ایمان کیا ہیں؟ علماء بھی ہیں، ہم شریعت بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اور خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری امت میں حقیقی شعور اگر بیدار کرنا ہے ایمان کا، ایمان والوں کو حقیقی معنی میں صاحب ایمان بنانا ہے، تو کچھ ایسے سوالات جو طبعاً ان کے ذہن میں ابھرنا ہے، جب تک نہیں ابھریں گے اس وقت تک ان کا ایمان شعوری نہیں ہوگا۔ اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ آیت سورہ اعراف کی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ترجمے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، معروف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے ایک عہد لیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں میثاق ازلی۔ اس میں یہ بات ان سے اقرار کروائی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں، پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا،
سب نے جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ چیز ہر ایک نفس اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے۔ کوئی شخص آج تک اللہ تعالیٰ کا بحیثیت رب انکار کرنے والا پیدا نہیں، بھلے وہ دعویٰ کرے کہ میں انکار کرتا ہوں، جھوٹا ہے، دعوے میں جھوٹا ہے۔ کوئی شخص اپنی فطرت کا انکار نہیں کر سکتا، عادت کا اور اتوار کا جو عکس اس نے قبول کر لیے ہیں ان سب کا انکار کر سکتا ہے، لیکن جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے فطرت، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو الحاد جو ہم دیکھ رہے ہیں آج، اس کا وجود در حقیقت کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کا نام دے رکھا ہے الحاد، حقیقت میں ہے وہ نفس پرستی، حقیقت میں الحاد نہیں ہے، ہم نے غلط نام دیا ہے اس کا۔ وہ کسی کو نہیں مانتا خدا مگر اپنے، اسی قرآن کہتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اہوا پرستی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشوں کو خدا بنا لیا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، ایسے شخص کو علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھ مہر لگا دی ہے اس کے سماعت اور اس کے دل پر۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں کہ ہدایت راہ دکھائی دے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، ایسے شخص کو اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے گا؟ یہ کیا ہے؟ الحاد نہیں ہے، دراصل یہ نفس پرستی، خود پرستی ہے۔ اسی کو چھپانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کو مانتے، ورنہ کون ہے جو خدا خدا مانتے؟ کائنات میں اتنی آیتیں اور نشانیاں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کہ جب تک جو ہے وہ کائنات میں رہے، وہ نشانیاں اسے اپیل کرتے ہیں، دیکھو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، برابر۔ اور یہ نشانیاں جو ہے وہ کہیں نہ دیکھے، خود اپنے اندر دیکھ سکتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، نشانیاں خود ہمارے اندر ہیں۔ گوشت پوش کا انسان ہے، وہی گوشت جسے وہ دیکھتا ہے، وہی گوشت جسے وہ بولتا ہے، وہی گوشت جسے وہ سنتا ہے، وہی گوشت جسے وہ چکھتا ہے، مزہ معلوم کرتا ہے، وہی گوشت جسے لمس کرتا ہے، مزہ محسوس کرتا ہے وہی گوشت، لیکن مختلف طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے پیدا کرنے والی؟ کتنے سسٹمز ہیں ہمارے اندر، کتنے نظام ہیں ہمارے اندر۔ ہاضمے کا نظام عجیب و غریب، جس کو جو ہے انسان غور کرے تو جو ہے نظام آج تک ان کو سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ نظام ہے کیا۔ تناسلی نظام عجیب و غریب، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معلوم کر دیتا ہے، وہی نظام ہے سب کے پاس۔ خون کا دوران جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے عجیب و غریب ہے، جسے انسان کی بقا ہے، ورنہ اسی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نشانیاں جو ہیں وفی انفسکم افلا تعقلون، ان سب کے ہوتے ہوئے کون ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے؟ اسی لیے جو ہے قرآن آیت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آیت اسے کہیں گے کہ ایک چیز کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری سمجھ میں آتا ہے۔ آیت اسے کہیں گے، اور میں نے ٹوپی رکھی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ ٹوپی کس کی ہے؟ جیسے ٹوپی دیکھتے ہیں شیخ کی ٹوپی، شیخ کی ٹوپی کیا ہے؟ یہ ٹوپی بتاتی ہے کہ شیخ کی ہے، اس سے آپ کو جو ہے شخص کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہو، جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں تو فوراً جو ہے جس کی وہ ہے، بتا دینے والی چیز کیا ہے؟ آیت۔ جیسے عربی کہتا ہے کہ البارہ تدل علی البعیر، الشعر تدل علی الشعیر، والسماء ذات فجاج ذات ابراج والارض ذات فجاج وكيف لا تدلان على اللطيف الخبير۔ یہ جو ہے بارہ کہتے ہیں مینگنی کو، جب مینگنی ہوتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے بہار بکری گزری،
جہاں پر جو ہے جو کا گرا پڑا ہو تو پتا لگتا ہے کہ جو کا یہی طرف تھا پہلے. یہ جو آسمان ہے برجوں والا اور یہ زمین ہے اس میں کیا ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے نہریں دوڑ رہی ہیں, سمندر ہیں, جگہ جگہ جو ہے ندی نالے ہیں. یہ سب کیا ہے فجاج. یہ بڑی بڑی جو اجرام سماویہ ہیں اور ارضیہ ہیں کیا یہ اللہ میں دلالت نہیں کرنے والی ہیں؟ جہاں وہ کائنات میں رہتا ہے اس کائنات میں اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں انکار کرنے کا. جگہ جگہ آیت نشانی رکھ دیا ہے. انکار کوئی چیز نہیں ہے رب سے. دراصل وہ خود پرستی ہے. اصل میں یہ فتنہ آیا تھا عیسائیوں سے. الحاد کا جو فتنہ ہے وہ آیا تھا عیسائیوں سے. عیسائیوں نے جب مذہب کے تعلق سے شدت اختیار کیا, ان کے پادریوں نے, ان کے مذہبی قسیسین نے جب لوگوں پر, عوام پر اس طرح شدت کی کہ لوگ جو ہے خدا سے قرار بیزار آ گئے. انہوں نے کہا کہ جب ان کو مانیں گے تو ہی یہ بلا ہے, مصیبت ہے, ان کو چھوڑ دو, ان کا کر دو, ان کے بندے میں ہم کیوں رہے. وہاں سے ایک دوسرا گروہ پیدا ہوا لا دینیت لا مذہبیت. انہوں نے کہا کہ اس کا پورا محور ہے خدا رب, اس کا کیا کر دو, کسی کا دوسرا کام. وہیں سے یہ فتنہ اٹھا تھا. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی اس کو جو ہے بہت قبول کیا اور کئی دراوڑی قوموں نے اس کو قبول کیا. ہمارے پاس جو ہے خصوصیت کے ساتھ اڑنا جو ہے تمل ناڈو کا مشہور جو ہے سیاسی وہ رہا ہے, لیڈر رہا ہے, اس نے اس کو قبول کیا. لا مذہبیت لا دینیت اور خدا کا انکار جن کی بنیاد رہی, جسے ہم کمیونزم کہتے ہیں, کمیونسٹ ذہنیت, جسے آج جو ہے کیا ہے یہ جو ویسٹ بنگال والے تقریباً جو ہے یہ جو چیز آئی ہے دراصل دین کی سختی کی وجہ سے جو مخالف ذہنیت پیدا ہوئی اس ذہنیت کی دیر نہیں, ورنہ حقیقت میں ان کا جو ہے انکار کرنا مقصود نہیں ہے. حقیقت میں انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ خدا کا انکار کرے, اس کے علاوہ جو ہے طریقہ نہیں تھا. بلی بہت کمزور ہوتی ہے, سب کو معلوم ہے. آپ اسے بھگانا چاہیں دنیا بھر بھگائیے, لیکن اگر آپ اس کو مارنے کے لیے کمرہ بند کر لیں گے تو آپ پر حملہ کریں گے. نور یغلب علی الانسان مشہور مثل ہے عربی. یہ کیا ہے تو کمزور, طاقت کیسے آئے اس کے اندر مجبور کرنے. تو یہ عوام کے اندر کچھ نہیں تھا, تھے تو کمزور, لیکن جب ان پروہدوں نے, جب ان جو ہے قسیسین نے ایسی سختیاں کی مذہبی حیثیت سے, تو عوام نے جو ہے اس کا ریاکشن کیا, رد عمل کیا, جس کی جو ہے بنیاد پر یہ چیز وجود میں آئی. ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ لوگ خدا کو نہ مانتے. ہے تو اہل کتاب, ایسے نہیں مان سکتے جب ان کے پاس کتاب ہے اللہ کی, تورات ہے, انجیل ہے. آج بھی ان کے پاس ہے, ناپید نہیں ہو گئی. خدا کے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی. جب جن کے پاس کتاب نہیں ہے انہوں نے ان کی اتباع کی, ان کے پاس بھی وہی چیز آئی. دراصل یہ کیا ہے, دین سے بیزاری. تو وہی شکل آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے. بیٹا کیا ہے عبادت گزار, باپ کیا ہے کمیونسٹ. ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھا. کیا ہے, جیسی تعلیم ہوئی ویسے ذہنیت بنی. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گے فراغت تعلیم, ہمیں کیا معلوم بھی چلا ہے الہاد کی ذات. یہ تعلیم دیتی ہے ہم کو الہاد کی تعلیم. الہاد جو ہے ہم لیتے ہیں باقاعدہ تعلیم کے ذریعے, ایسی ذہنیت بنائی جاتی ہے. ورنہ خدا کی انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنی نشانیاں ہیں کائنات میں کہ انکار نہیں کر سکتا کوئی شخص. انکار دراصل کیا ہے, خود پرستی ہے, احوا پرستی ہے. جو اپنے آپ کو جو ہے خدا بنانا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہاں پر کیا ہے, یہ انکار نہیں کر سکتا کوئی شخص. اس وجہ سے اللہ نے وصیت کر دیا ہے کہ میں تمہارا میثاق ازلی جو ہوئی ہے وہ کیا ہے, ہر ایک سے عہد لے چکا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں, اور کوئی ہو. فطری چیز ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے
یہ کہتا ہے کہ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت دن یہ نہ کہنا کہ اس میثاق سے، اس عہد سے ہم غافل تھے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے غافلین کا، پھر اس آیت میں ایک لفظ ہے غافلین کا، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ وہ غفلت کیا ہے؟ ان دونوں میں ایک اہم رشتہ ہے جس کی وجہ سے میں نے استعمال کیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ شعوری ایمان پیدا کرنے والی جو ہے یہ آیت ہے۔ جب کوئی انسان یہ سنے کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، چونک اٹھے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، قد کے ساتھ لام بھی ہے تحقیق کے لیے، ایک تو ہے قد، دوسرا ہے لام مفتوح تاکید۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے انسانوں اور جنوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ سننا ہے تو ہر ایک کو جو ہے چونکنا ہے، ارے ہے کون وہ لوگ آخر؟ جب تک جو ہے یہ شعور بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا ایمان کیا نہیں ہوگا؟ ہمارا ایمان شعوری نہیں ہوگا، ہے تو ہم اہل ایمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں۔ انسان سمجھتا ہے دل سے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے دماغ سے، دل سے سمجھتا ہے انسان، دماغ سے سوچتا ہے انسان، دل سے سمجھتا ہے، صرف وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے، بس حقیقت فیصلہ ہاں ہوتا ہے، وہی یہ سمجھ۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سوچ کے لحاظ سے قرآن کہتا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، یہ وہ غلط سوچ جو ہے ہم حق کے ذریعے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں، مارتے ہیں تو اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے۔ غلط سوچنے والا ہے دماغ ہے، تفکر کرتا ہے تو فکر یہاں ہوتی ہے، سمجھ یہاں۔ فیدمغه دماغ سے آیا ہے، دماغ یدمغ، فیدمغه فاذا هو زاہق، تو وہاں سے وہ باطل ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ تو دماغ سے انسان سوچتا ہے، دل سے سمجھتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن جو ہدایت کی راہ ہے، جس کا دیکھنا حقیقت میں مطلوب ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ کہ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ حقیقت جو دیکھنا ہے اس کے لیے آنکھ بھی ہے، یہ نہیں کہ جو ہے آپ عیاشیوں کے لیے سب کچھ دیکھیں، حقیقت جو نہ دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ آنکھ تو ہے اس کی، یہی یہاں پر جو نہیں دیکھے گا وہاں پر اندھا اٹھے گا، جو یہاں پر جو ہے اندھا بن کے جو ہے زندگی گزارے گا، یہاں پر ہدایت کی راہ نہیں دیکھے گا، وہاں پر بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے پروردگار میں تو بینا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك یہاں پر کیا ہے؟ آیاتنا، میری آیتیں تمہارے سامنے آئی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا، آج تم بھلا دے جاؤ گے، تم اندھے اٹھو۔ یہاں پر ہدایت کی راہ نہیں دکھائی دی، وہاں پر بھی نہیں دکھائی دی، وہاں پر بھی اندھے اٹھیں گے۔ یہاں پر جو ہے بصیرت کے اندھے تھے، وہاں پر بصارت و بصیرت دونوں کے اندھے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت میں جو ہے جو جس کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ہر چیز سنتا ہے، گانے سنتا ہے، مولوی صاحب جب تک گانے نہیں سنتے نیند نہیں آتی، موسیقی سنتے آرام نہیں ملتا، آدھی خبر میں بھی کچھ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ رکھ لینا نہیں سننے کے واسطے، وہاں پر بھی سونا ہے، وہاں پر بغیر گانوں کی نیند آتی دیکھیے۔ یہ کیا ہے؟ عادی بن چکا ہے انسان، کان ہر ایک چیز سننے کے لیے ہے، اللہ کا کلام سننے کے لیے نہیں ہے، ہدایت کی بات سننے کے لیے نہیں ہے، کوئی اچھی بات سننے کے لیے نہیں ہے، تمام بدماشوں کے لیے ہے کان ہے۔ تو ایسے جو حالات ہیں، ایسا جو انسان ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں لوگ۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو عقل دی ہی نہیں گئی،
اگر وہ بھٹکتا ہے تو اس کا بھٹکنا ہم پر جانب ہے، جس کو سب کچھ دینے کے بعد بھٹک رہا ہے۔ کوئی شخص جو ہے رات کی تاریکی میں ٹھوکر کھاتا ہے تو ہم کہیں کہ تاریکی تھی، دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائے، کیا کہیں گے؟ یہی بات ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول نے ایسی راہ پر چھوڑا ہے انسانیت کو، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ تو جب جو ہے سب کچھ مہیا کرنے کے باوجود پھر وہی چال چلتا ہے جو جانور چلتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گزرا ہے۔ اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ حقیقت میں اپنے انجام سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے، یہ آیت ہے جو ہم کو بیدار کرتی ہے۔ پہلا سوال جو ہے اس آیت کے ذریعے جو ہے یہ ذہن میں آتا ہے کہ انسان ایمان کیوں لائے؟ انسان ایمان کیوں لائے؟ اس غفلت سے اگر بیدار ہونا ہے تو یہ سوال سب سے پہلے ذہن میں آنا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں تبان ابھرنا ہے سوال کہ انسان ایمان کیوں لائے۔ جب تک یہ نہیں ابھرے گا اس کا ایمان شعور ہی نہیں ہوگا۔ ایمان تو ہوگا، شعور ہی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، کمی نہیں ہے، اس کی شعور ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آگاہ نہیں، ہمارے اندر بیداری نہیں آتی، غیرت نہیں جاگتی، ایمانی حرارت کیا نہیں ہوتی، تیز نہیں ہوتی، ہے تھوڑی بہت کچھ سنے جوش میں آ جانا، نہیں تو پھر خاموش۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ایمان کیوں لائے۔ یہ سوال اس وقت تک حل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ مزید 4 سوالات اس کی بنیاد پر نہ اٹھائے جائیں۔ یہ سوال کا جواب مزید 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے اس تعلق سے؟ انسان کہاں سے آیا؟ انسان کہاں سے آیا؟ جب تک انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا، اس وقت تک اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ کوئی مسافر نکلا حیدرآباد سے بامبے جانے کے لیے، ٹرین میں بیٹھنے کے بعد پاگل بنداری ہو گیا اس پر، اچانک ٹرین سے باہر ہو گیا، اب جو ہے پلیٹ فارم پہ گھوم رہا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا نہیں ہے، نہ کہاں سے آیا ہے نہ کہاں جانا ہے۔ شیطان کو چکتی ہے۔ فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى، چل رہا ہے شیطان۔ اب یہاں پر ہم لوگ ہیں، کہاں سے آیا نہیں معلوم ہے، چل گیا شیطان، کہاں جانا ہے نہیں معلوم ہے، وجہ کیا ہے، کہاں سے آیا نہیں معلوم۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کہاں سے آیا یہ موضوع کم از کم 7 مرتبہ تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت وہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو انسان زمین میں بحیثیت خلیفہ کے بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر کہاں سے آیا بھی ہے، جہاں آیا وہاں پر اس کا مقام کیا ہے وہ بھی ہے۔ جب تک یہ چیز ذہن میں نہیں آئے گی، جب تک یہ چیز انسان نہیں سمجھے گا، اس وقت تک جو ہے اس کا تعلق اس کے خالق اور رب کے ساتھ صحیح استوار نہیں ہوگا۔ پہلی چیز اس میں یہ آنا ہے کہ انسان کی حیثیت یہاں پر کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات پیدا کیے ہیں مکلف۔ خلقت الملائکۃ من نور والجان من مارج من نار وآدم مما وصف لك۔ ایک مخلوق ملائکہ جو نور سے پیدا ہوئی، دوسری مخلوق جنات جو نار سے پیدا ہوئی، آدم خاک سے پیدا ہوئی۔ 3 مخلوقات ہیں، نوری، ناری، خاکی، تینوں مکلف ہیں، تینوں مکلف۔ سب سے پہلے تخلیق ہوئی ہے ملائکہ، اس کے بعد تخلیق ہوئی ہے جنات کی،
اس کے بعد تخلیق ہوئی ہے انسان. اب یہ جو فرشتے ہیں ان کو نافرمانی کیا ہے؟ نہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو حکم دیا جاتا ہے فوراً گزرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جس کا حکم نہیں دیا جاتا ہے فوراً گزرتے ہیں. اب یہ ملائکہ کی خوبی ہے کہ وہ لوگ نافرمانی کیا ہے نہیں جانتے. نوری مکلف ہے. دوسری مخلوق ہے ناری. اب ان کا شیوا ہی کیا ہے؟ فساد. ان کی عادت کیا ہے؟ فساد. ان کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی قید ہے. اس پر کیا ہے؟ اختیاری چیزیں بہت سی دی گئی ہیں. مسیح جیسے چاہے کام کرو، جیسے چاہے شکل بدل لو، جو چاہے فساد مچاؤ. ان دونوں کے پاس پیغمبروں کا سلسلہ نہیں رہا. نہ فرشتوں کے پاس پیغمبروں کا سلسلہ ہے، نہ جنات کے پاس پیغمبروں کا سلسلہ ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس میں یہ آیت یہ کہتی ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ ملائکہ میں ہے، لیکن وہ اس نوعیت کا نہیں ہے جو اس نوعیت کے انسانوں میں ہے. وہاں پر صرف عوامر کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے اس طبقے کے ملائکہ کو. ملائکہ مختلف ہیں، یہ ایک طویل بحث ہے ملائکہ پر کیسے ایمان لایا جائے. بہرحال آپ لوگ یہ سب بحثیں پڑھ کر ہی آئے ہیں، یہاں پر کوئی وہ تو نہیں ہے، اشارے کافی ہوں. تو ملائکہ پانی کے اور ہیں، پہاڑوں کے اور ہیں، سماوات کے اور ہیں، اراضین کے اور ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے اور ہیں. مختلف قسم کے لکھنے والے اور ہیں، خبر میں پوچھنے والے اور ہیں، دوزخ کے اور ہیں، جنت کے اور ہیں، عاملین عرش اور ہیں. ملائکہ مختلف ہیں. ان کو کیا اوامر دینا ہے، اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے کہ ان کو یہ اوامر پہنچانا. لیکن یہاں پر مسئلہ تربیت کا، تعلیم کا کچھ نہیں ہے جو ہمارا رسول جو ہے جیسے ہم کو سکھا کر گیا ہے. جیسے ہر رسول اپنی امت کو جو ہے تعلیم دیا ہے، تزکیہ کیا ہے، حکمت سکھایا ہے. یہ جو ہے چیز یہ سلسلہ نہیں رہا. جب ملائکہ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں خلیفہ بنے گی. اب دو باتیں ہیں ان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے صرف دو باتیں. یہ ایک بات یہ ہے کہ وہ مخلوق کو اپنے آپ پر قیاس کریں، یا پھر جو مخلوق سامنے ہے اس کے اس پر قیاس کریں. اپنے آپ پر قیاس کیا تو کہا ارے اگر ہم جیسی ہی مخلوق آپ کو جو ہے مقصود ہے تو ہم ہیں ہی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس جیسی مخلوق جو ہے مطلوب ہے، اس کا کام تو یہی ہے. یسفک الدماء. تو یہاں پر کیا ہے؟ سفک دماء پہلی چیز ہے، فساد سے الرس پہلی چیز ہے. یا تو اپنے آپ پر قیاس کرنا ہے ان کو، یا پھر جو جن کو دیکھے ہیں وہ لوگ اس پر قیاس کرنا ہے. تیسری سمجھ میں نہیں آئے ان کو. تیسری چیز ہے کیا؟ زبان بند کر دی گئی. انی عالم نہ یہ ہے نہ وہ ہے، کوئی جو تیسری چیز ہے جس کا علم تم کو نہیں ہے. اب وہ کیا ہے اس کو بتانے کے لیے ایک جھلک بتا دیا کہ یہ جامع العلوم ہے. نہ ان میں کوئی جامع العلوم ہے، نہ ان میں کوئی جامع العلوم ہے. وہی پیغمبر بن سکتا ہے ان کے پاس. تو اس لحاظ سے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے بڑے انسان اس حیثیت سے بھی ہیں کہ آپ جامع العلوم ہیں. آپ سے بڑھ کے جاننے والا کوئی پیدا نہیں، نہ پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ اگلی پچھلی دونوں خبروں کا مجموعہ پیشن گوئیاں بھی کی ہیں آپ نے، اور گزرے ہوئے قصص بھی سنایا. کیا چیز چھوٹی ہے؟ جب وہ تھے تو ہر چیز جو اوپر سے پہنچ رہی ہے نیچے، اور کیا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ جو جامع العلوم مخلوق ہے، اس مخلوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ صفت نہ تم میں ہے نہ ان میں ہے.
اب اس مخلوق میں کیا ہے، انبیاء آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے بزرگ آئیں گے، یہ لوگ جو ہے اصلاح کرتے رہیں گے، تمہارا یہ خیال فساد کا غلط ہے، ان کے پاس کوئی کیا نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، اس لیے کرتے پھر رہے، چھوڑ دو، تمہارے پاس کوئی حکمت ہے ہی نہیں کہ تم جو ہے کوئی نافرمانی کرتے۔ اگرچہ مفسرین نے کافی بحثیں کی ہیں اس میں، لیکن بالکل کلیئر بحث یہ ہے جو میں نے سب کے سامنے رکھ دیا ہے، یہاں پر کوئی اشکال پیدا نہیں، اگر یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی اشکال نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے، کیسے آتی ہے۔ یہ ہو جانے کے بعد اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے تو ثبوت جو سزا اور کتاب، اب یہ کیا ہے، بہت سے مفسرین نے کہا ہے اطاعت کی دلیل ہے، اور یہ لوگ مدد کریں گے انسان کی، اس کی دلیل ہے، یہ ہے اللہ کی فوج۔ اب وہ ابلیس نے انکار کیا، بالمقابل آ گیا شیطان کی فوج۔ اب انسان کے ساتھ دو طاقتیں لگی ہوئی ہیں، ایک ہے اللہ کی فوج، ایک ہے ابلیس کی فوج۔ اب انسان کا مقام کیا ہے، یہ ہے دوست فرشتوں کا، دشمن ابلیس اور اس کی فوج کا۔ یہ دو چیزیں جب سے اتارا ہے یہ تعلیم دیا ہے کہ بعضکم لبعض عدو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ شیطان کیا ہے، دشمن ہے، اس کو تم دشمن بناؤ، جو دشمن ہے دوسرے دیکھنا نہیں، بناؤ دشمن اس کو، فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دو طاقتیں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں انسان کی، ادھر مائل ہوا ملائکہ کی نسبت آئے گی، ادھر مائل ہوگا شیطان کی نسبت آئے گی، دونوں کو عکس کرنے والا ایک مجموعہ ہے انسان۔ اب یہ جو چیز ہے مقام، اس کا اصل تعلق اوپر سے ہوتا ہے، اسی تعلق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نئے قسم کے فلسفے نکالے، ڈاروین کا فلسفہ، ڈاروین کا نظریہ، فلاں کا نظریہ، فلاں کا نظریہ ہے۔ کیوں؟ انسان بندر سے ہے، کہنے والا اگر واقعی بندر رہا ہے، ان کو جو ہے الحمدللہ اشکال نہیں ہے، یا اس کا خاندان یا جو ہے اس کا ہو، لیکن اگر وہ انسان ہے تو پھر سوال ہے کہ حقیقت میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہم نے جو ہے ایک فیملی کے کئی جانور دیکھے ہیں، کتا ہے، لومڑ ہے، بھیڑیا ہے، سب ایک ہی فیملی کے ہیں، باغ ہے، شیر ہے، بلی ہے، سب ایک ہی فیملی کے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ جو ہے وہ بن گیا، وہ یہ بن گیا، یا کسی جانور کے تعلق سے پہلے یہ تھا یہ بن گیا، یہ انسان ہی ہے کیوں ایسا بن گیا کہ جو ہے اس کا پچھلا ایسا اور اگلا ایسا، اور یہاں آگے ٹھہر گیا۔ تغیر اور ارتقاء ہو تو آگے بھی ارتقاء ہونی چاہیے نا، جب آگے بڑھتے اس کی دم جھڑ گئی تو بعد میں سر بھی ہڑانا چاہیے نا، تو ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں ان کے پاس۔ اگر سب کچھ بدل گیا بندر سے، عقل کا بھائی سے، تو بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کے تعلق ہے سے ہے ہی نہیں۔ دماغ بندر کا بھی وہی ہے، بہت سے لوگوں کا سر بندر جیسا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں بندر کا سر یہ چیز ہے، سر بندر کا ہونے سے وہ بندر نہیں ہو جاتا، شکل ویسی ہے، ظاہری شکل بدلنے کی وجہ سے اندر نہیں بدل جاتا۔ یہ سب کیا ہے، دراصل یہ سازش ہے اس بات کی کہ اس کا تعلق رب سے کاٹ دیں۔ بندر کے لیے کوئی شریعت ہے؟ شریعت سے آزاد کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے کہ جیسے بندر آزاد ہے ویسے تم آزاد ہو، تم جیسے اس کے لیے کوئی شریعت نہیں، تمہارے لیے کوئی شریعت نہیں۔ دراصل یہ نظریہ جو ہے خود کیا ہے، محتاج ہے دلائل کا، خود محتاج ہے ثبوت کا، خود اپنے دور میں وہ ثابت نہیں کر سکا کہ جو ہے یہ نظریہ صحیح ہے۔ سائنس میں سائنسی اصطلاحات جتنے ہیں اس میں نظریے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ وہ پائے ثبوت نہ پہنچ جائے۔ نظریے ہزاروں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، جب تک وہ اس کا ثبوت نہیں دیتا اس وقت تک جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور یہ اس کے دور میں خود ایک سائنٹسٹ نے کیا کہ ایک نسل کو دریافت کیا، صرف 40 دن میں ایک جو ہے بچہ پیدا کرتی ہے۔ اب اس کو دم تھی، اس نے یہ کہا کہ انسان نے دم کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو دم اس کی غائب ہو گئی۔ 40 دن میں جیسے ہی جو ہے بچہ پیدا ہوتا دم کاٹ دیتا،
ایسی 40 نسلیں آزمایا ہو، 40 نسلیں آزمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا دم کاٹ دیتا، 41 نسل میں دم تھی، کہا کہ 40 نسلوں کو جو ہے میں نے دم کاٹ دی ہے، وہ کسی نے دم دیکھی ہی نہیں اپنی، 41 نسل پیدا ہوتی پھر اسے دم آئے، معذاوت اٹھا ظاہری شکل ہی میں، باطنی شکل تو واپس کی ہو رہی ہے۔ تو بہت سے سائنٹسٹوں نے اسی وقت جو ہے اس نظریے کی جو ہے ابطال کی کوشش کی اور کامیاب رہے، لیکن یہ سازش اس وجہ سے جو ہے چلی کہ اس میں بہت آسانی اس بات کی ہے کہ لوگ شریعت سے آزاد ہو جائیں۔ اب کیا ہے، جیسے بندر ننگا ہے، انسان ننگا، بندر آزاد ہے، انسان آزاد، بندر کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے، انسان کے لیے بھی نہیں ہے۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے انسان کا ہاتھ بتانا جائز ہے، جیسے اس کا ہاتھ ننگا ہے، پورا جسم اس کے ہاتھ کی طرح ہے، نہیں فلسفہ ہے۔ انسان کے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو چھپا کے رکھا جائے، جیسے ہاتھ جو ہے ننگا ہو سکتا ہے ویسے پورے جسم کا جو ہے حصہ ننگا ہو سکتا ہے۔ جن کا یہ فلسفہ ہو تو ان کے لیے کیا شرم و حیا کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی فلسفہ ہے۔ ابھی آپ نے قریب میں دیکھا ہوگا، پیپرز میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ آسٹریلیا میں جو شخص ننگا آئے گا اس کے لیے ٹکٹ فری، میوزیم کے قریب میں ہم نے دیکھا۔ کیا ذہنیت ہوا بندر، نکل جائیں گے باہر، چلو آزاد۔ اس کے لیے آج بھی یہ نظریہ جو ہے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے ذہن سے اپنے انسان کا جو مقام ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور یہ بھی کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جو بلند مرتبہ ہے، جو بلند مقام ہے، یہ اس کے ذہن سے وجود ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں رہنا نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، جب تک انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت اپنے مقام کو نہیں پہچان سکتا، اپنے مقام کو نہیں پہچان سکتا۔ اپنے مقام کو پہچاننے کے لیے واحد چیز یہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ آنے کے بعد دوسرا سوال اس کے ذہن میں طبعاً آنا چاہیے کہ کیوں آیا۔ اگر یہ ذہن نہیں ابھرے گا تو وہی مت نہیں، ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرے گا کیوں آیا ہے، وہ نہیں کرے گا۔ کیوں آیا ہے یہ اس سے زیادہ اہم ترین سوال ہے۔ اس لیے جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا ترجمہ ہم نے سمجھ کر کیا ہے نائب۔ نائب کس کا ہے؟ وہ اللہ کا۔ ہمارے پاس جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ خلافت رسول کی نیابت کا ہے۔ انسان بحیثیت خود اللہ کا نائب ہے، وہ خلافت اور ہے، یہ خلافت اور ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اصل جو شخصیت ہوتی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی غیر موجودگی میں یا کسی سبب کی وجہ سے کسی دوسرے کو جو ہے منتقل کر دیتی ہے تو اس کا مالک اصل جو حاکم ہے، اصل جو آقا ہے، اصل جو بادشاہ ہے، اس کے جو اوامر، جو کمانڈز اور کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ کام کرے، ورنہ وہ اس کے پاس مسئول ہے، ورنہ وہ اس کے پاس مسئول ہے۔ تو انسان یہاں پر خلیفے کی حیثیت رکھتا ہے اس معنی میں کہ اللہ کی وہ تمام چیزیں استعمال کرے گا، خود مالک نہیں ہے، خود مالک نہیں ہے، وہ نائب ہے، وہ نیابت کرے گا، خود مالک نہیں بنے گا۔ تو انسان کبھی خود مالک نہیں بن سکتا، اسی لیے یہاں پر جتنی چیزیں وہ آ کر لیتا ہے اس کو اسلام کہتا ہے اکتساب، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم وعلیہا ما اکتسبت۔ اکتساب کہتا ہے، اکتساب، انسان یہاں پر جو بھی حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اکتساب ہے۔ یہ ملکیت کا لفظ ہم مجازاً استعمال کرتے ہیں انسان کے لیے،
حقیقی معنی میں انسان کیا نہیں ہے؟ مالک نہیں ہے. اگر وہ حقیقی معنی میں مالک ہے تو چھوڑ کے چلا گیا نا. خود کا گھر ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، مالک غیب، ہر چیز باقی. مالک کیا ہے؟ مالک نہیں ہے. اس کا جو کمایا ہوا مال ہے، مکتسب جو حاصل کیا ہے، وہ اکتساب ہے. انسان جو کچھ جہاں پر حاصل کرتا ہے وہ اکتساب ہے، ملکیت نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ تم نے حاصل کیا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کا حق ہے. وفی اموالکم حق للنساء والمحروم. یہ اکتساب تم نے کیا ہے، بہت سو کا مال تم نے جمع کر لیا ہے، ہم نے تمہارے پاس دے دیا ہے، تو ان کا حق ان کو دے دو، تمہارا حق. اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے تو دے دے. ملکیت تو تمہاری ہے، تم آئے نہ کہ جائیں گے، کچھ لائے کچھ لے جانے والے نہیں. یہاں آئے سب چیزیں ہماری، استعمال کرو نیابت کی حیثیت سے. اب یہ نیابت کیسے کرنی ہے یہ بھی نہیں معلوم انسان. اسی کے لیے انبیاء کا سلسلہ ہے کہ انسان حقیقت میں نیابت کیسے کرے، رضائے الہی کے مطابق زمین میں کام کیسے ہو. تو انسان حقیقت میں ہر آدمی خلیفہ ہے اپنی جگہ. اب وہ خلافت کیا ہے؟ وہ خلافت یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی خلافت ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے اس کی، کہ جب تک آپ رضائے الہی اور طریقے رسول کے مطابق ہم کو لے چلو گے، ہمارے خلافت آپ مشروط. جس دن تم اللہ کا انکار کرو گے یا اس کی معصیت کرو گے، طریقے رسول چھوڑو گے، ہمارے خلافت ہم. تو وہ جو خلیفہ ہم جسے کہتے ہیں خلیفہ ہے، کیا ہے؟ سب کی خلافت اس کے ہاتھ میں وہی ہے. بیعت جو ہم کرتے ہیں وہی ہے بیعت. ہم سب کی خلافت ہم اس کو دیتے ہیں. چلو آپ ذمہ دار ہیں، ہم کو چلانا ہے رضائے الہی کے مطابق، طریقے رسول کے مطابق. جس دن تم ہاتھ کھینچ لیں گے ہم تم سے ہاتھ کھینچیں. مشروط، مختار کل نہیں ہے. مال غنیمت جو بھی آیا اس کا نہیں، بیت المال میں جو بھی ہے اس کا نہیں، جو بھی آیا سب رعایا اور عوام کا ہے، سب حصے دار ہیں اس کو. جیسے تقسیم کا جو طریقہ ہو اس مطابق تقسیم کرے گا. کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے. اگر دیکھتا ہے تو خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیے، بہت سی مثالیں ہیں اس کی. تو یہاں پر جو ہے انسان کا جو مقام ہے وہ ہے خلیفہ. یہ مقام جو ہے آج انسان کے ذہن سے ہو چکا ہے. کیوں آیا نہیں معلوم. اس لیے کوئی شخص کیا ہے، پائلٹ بن جا رہا، کوئی سائنٹسٹ بن جا رہا، کوئی ڈاکٹر بن جا رہا ہے، کوئی جو ہے انجینئر بن جا رہا، کوئی فلاں بن جا رہا، کوئی فلاں بن جا رہا، لیکن جن کے معاملے میں کیا ہے، بٹا سناٹا، کچھ بھی نہیں. جس کے لیے آیا نہیں معلوم سے کیوں آیا. جس کے لیے آیا اس کا کچھ علم حاصل نہیں کیا ہو، جس کے لیے نہیں آیا وہ سب حاصل کیا ہو. اب یہاں سے چلیں گے ہم، پہلی منزل ہے قبر کی. فرشتے پوچھیں گے اور ربک ما دینک من نبیک، MBBS سرٹیفکیٹ قبول کریں گے فرشتے. پائلٹ، سائنٹسٹ، ریسرچر، اسکالر، کچھ بھی کہ خواب کے یہاں پر جواب دینا ہے. پہلی منزل یہاں جس کے لیے آئے اس کے لیے تم نے کیا کیا. یہاں بھیجا گیا انسان کو لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں کی ابتلا و آزمائش ہوتی ہے، اس میں تم کہاں تک کھڑے نکلے. یہ ہم کو دیکھتا تھا، تم نے کچھ کمایا ہی اکتساب کیا ہی، کچھ لایا ہی نہیں یہاں کے لیے. تو اصل چیز ہم کو یہ معلوم ہی نہیں، خبر ہی نہیں کہ جو ہے ہم آئے کس لیے یہاں. اب یہ انسان یہاں پر آیا ہے تو دو چیزیں اسے برابر لگی رہتی ہیں. ایک چیز ہے خیر، دوسری چیز ہے شر. ملائکہ، شیاطین، یہ دو قوتیں برابر اگر بیلنس کر لیں گے چیز سمجھ میں آ جائے گی. یہ کیا ہے؟ ملائکہ اور شیاطین. یہ کیا ہے؟ فلسفہ خیر و شر. یہ انسان جو ہے کہاں تک سمجھ سکتا ہے؟ انسان کی ایک عقل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے اس میں
5 حصے مشترک ہیں سب کے لیے ہے. چھٹی حص انسان کے لیے ہے. ایسی چھٹی حص کچھ اور جانوروں میں بھی لگانا لگتی ہے ان کی ضروریات کے مطابق. 5 حصے تو ہیں سب کے پاس. اب کتا کیا ہے؟ اندھیرے میں دیکھتا ہے. بلی اندھیرے میں دیکھتی ہے. سونگ کر تو پہچان لیتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ خائن ہے، یہ فلاں ہے. کیا اسے کوئی ڈگری حاصل کی ہے؟ حص ہے اس کی. یہ کیا ہے؟ چھٹی حص ہے اس کی اپنی چھٹی حص ہے. بکریاں ہیں، بیل ہے، گائے ہے، ان کو کھانا ہے گھاس پات، ساگ پات کھانا ہے. ان جس شکل میں بھی وہ کھاتی ہیں. پیپر کھاتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ. پیپر کیا ہے؟ یہ گھاس سے بنا ہوا ہے، کھاتی ہے. وہ جس بولتی ہے کہ نہیں گھاس ہے کھاؤ، گوشت سے بنا ہوا نہیں ہے پیپر. جس برابر کام کرتی. چھٹی حص ان کو بھی ہوتی ہے ان کی ضروریات کے مطابق. انسان کو جو چھٹی حص دی گئی ہے وہ ہے تمییز کے لیے. یہ تمییز کے لیے کیا ہے؟ ایک سیکنڈری حیثیت ہے اس کی انسان کے عقل کی. پرائمری حیثیت ہے 7ویں حص. پرائمری حیثیت کس کی ہے؟ 7ویں حص کی ہے. وہ کیا ہے؟ وحی. وہ کیا ہے؟ وحی. وہ صرف انبیاء کو دیتا ہے. انبیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے. یہ عقل قبول کرتی ہے. بالکل صحیح کہا. سمجھ میں نہ بھی آئے تو قبول کرنا ہے، اس لیے کہ یہ سیکنڈری ہے، وہ پرائمری ہے. لا محالہ اب ہم کو جو ہے یہ ہی رہا ہے یہاں آ جانے کے بعد کیا کرنا ہے. اگر یہ سوال اٹھا تو سب سے پہلا جواب یہ آئے گا کہ انبیاء کی اتباع کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی جواب جو ہے یا اس جگہ پر فٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ خیر و شر کا اصل علم تو ان کے پاس ہے. یہ خیر و شر کی بنیاد کیا ہے؟ انسان کے پاس کئی بنیادیں ہو سکتی ہیں اس کی. جہاں اسے بظاہر نقصان پہنچا تو کہے گا یہ شر ہے، جہاں بظاہر اسے فائدہ ہوگا کہے گا یہ خیر ہے. یہ بنیاد نہیں ہے اس کی. اس کے قرآن کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب جنگ ہے، بظاہر کیا ہے؟ خون ریزی، فساد فتنہ کی شکل ہے، لیکن کیا ہے؟ ہاں اگر یہ نہ ہو لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. سب تباہ ہو جائیں گے اگر یہ نہ ہو. جیسے ہو رہا ہے آج، جیسے ہو رہا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. دفع اللہ نہیں ہے، ہو رہا ہے آج. بظاہر شکل کیا ہے؟ خون ریزی کی ہے، لیکن اس سے کیا ہے؟ بقا ہے ہماری. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بظاہر کیا ہے؟ ایک شخص قتل معلوم ہو رہا ہے، لیکن تمہاری حیات کی بقا ہے. اگر چھوڑ دیں گے بدلا لگ گیا اسے. بلی کے مرتبہ دودھ پلا دیجیے، کمرہ بند بھی رہے گا تو کوشش تو کرے گی کم از کم پھر دودھ پینے کی. یہ ایک مرتبہ جو ہے انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مزہ لگ جاتا ہے، آئیڈیا آتا ہے اسے، پھر کہتے ہیں دوسرے کو قتل کرنا ہے. اس لیے اسے قتل کر دو ورنہ دوسروں کی جان کی بقا نہیں. لیکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اہل ایمان کو عام طور پر اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑے جو ہے پیارے الفاظ سے خطاب کرتا ہے. یا اولی الالباب اولی النہی. عقل مند ایمان والا ہے. ہمارے پاس عقل مند وہ ہے جو ایمان والا ہے. انہیں اپنی جگہ کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کچھ جو ہے انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، سب ہوگا. ہمارے پاس جو اپنے رب کو نہیں پہچانا، رہنما کو نہیں پہچانا، سب کچھ پہچانا، اصل چیز نہیں پہچانا. یہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلا عقل مند اسی کو کہیں گے جو ایمان ہے، کم از کم عقل کا مرتبہ ہے. اس کے بعد جیسے جیسے متقی پرہیزگار ہوگا ویسا جو ہے بڑا عقل مند ہے. فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے جو ہے یہ وصیت کرتی ہے کہ میرا یہ مال میں وصیت کرتا ہوں کہ معاشرے کے سب سے زیادہ عقل مند شخص کو جو ہے دے دیا جائے، تو کس کو دیں گے؟ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو متقی ہوگا اس کو دیں گے، وہی سب سے بڑا عقل مند ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے ہر چیز جو ہے عقل کی روشنی میں پہچان لی کہ اس کا نتیجہ جو ہے کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اسے اصل حصول کیا کرنا ہے، اسے لگا کام میں وقت لگایا. سب سے زیادہ متقی پرہیزگار سب سے بڑا عقل مند.
تو یہ جو رسول کی اتباع ہے اسی ایک ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس کی بنیاد اصل کیا ہے، رضا الہی اور بغض الہی یا غضب الہی۔ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، یہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ رسول ہے۔ جس میں اللہ کی رضا ہو وہ خیر، بھلے تم کو جو ہے وہ شر نظر آئے، جس میں اللہ کی ناراضگی ہو وہ شر، بھلے تم کو وہ خیر نظر آئے۔ یہ ہے فلسفہ، بنیادی فلسفہ اسلام کا، حدیث خیر و شر، فلسفہ خیر و شر۔ جب تک جو ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، انسان اپنے عقل کی بنیاد پر ہزاروں فلسفے لکھے، مجلدوں پر مجلد رہے جمع کرتے، لگا دے، گھر لگا دے، بیوقوف ہے۔ اس کے پاس علم کی کوئی کیا نہیں ہے، سند نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق کے لحاظ سے ہزاروں فلسفے لکھے، کون سا صحیح ہے؟ ہاں، انسان کی جو ہے حیات اور خلقت کے اعتبار سے ہزاروں کتبے نکالے، جو زبانیں ان کے علم میں نہیں ہیں ان زبانوں کو پڑھوایا دوسروں سے، کیا فرق پڑے گا اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ زبان کیا ہے۔ اندازے جن جانوروں کا وجود نہیں تھا ان جانوروں کو وجود بخشا انہوں نے، ہے نہیں؟ جو نئے نئے شکل کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ، تکلیف والا یطاق، شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا، اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ہم نے تو دعائیں کی ہے، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ ہماری دعا یہ ہے کہ جس کے ہم جو ہے اہل نہیں ہے، جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ تکلیف ہم کو نہ دے۔ اب خامخواہ کی جو ہے مکلف بنی ہوئی ہے قوم، یہ کیا ہے؟ تکلیف ہمارا یطاق، اس کو مکلف ہے ہی، ضرورت ہی یا ایسا کرے گا انسان، یہ معلوم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اپنے کلام میں بار 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 بار، ایک مرتبہ بھول جائے دوسری مرتبہ، دوسری مرتبہ بھول جائے تیسری مرتبہ، کہ انسان کا مقام کیا ہے، مطلوب کیا ہے انسان سے۔ انسان سے مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رضا چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اس کی رضا حاصل کی جائے، جس سے وہ نفرت کرتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو نہیں۔ اسی کو شریعت کے تمام اصولوں میں سب سے زیادہ قیمتی اصول کہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ شریعت کے اصولوں میں سب سے قیمتی اصول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بات کرنا ہے سب سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ یہ جو ہے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کہ انسان یہاں آیا کیوں، جب تک یہ متعین نہیں کرے گا اس کا ایمان شعور ہی نہیں ہوگا۔ ایمان تو ہوگا اپنی جگہ، ایک مرتبہ تصدیق کر لیا تو جانے والا کہاں ہے، ایمان تو ہوگا اپنی جگہ، شعور ہی نہیں ہوگا۔ یہاں آیا اس لیے آیا نہیں معلوم، اب کیا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے، اصل شعبہ ہے اس کا۔ تو یہ رسول آیا اور بتایا کہ تم کو کرنا کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو فرشتوں کو سمجھ میں نہیں ہے، چیز فرشتوں کو سمجھ میں نہیں، وہ یہی چیز ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد رضا الہی کے مطابق کام کرنا، تو انسان کی سب سے زیادہ، انسان کا سب سے زیادہ اعلیٰ مقصد یہ ہے اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اب جو اسے راضی کر لے گا اس کا مظہر ہے جنت، جو اسے ناراض کرے گا اس کا مظہر ہے دوزخ۔ یہی رہتا ہے، اسی کی جو ہے پٹی پڑا کے اتارا ہے انسان کو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أهْلَ الْجَنَّةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أهْلَ الدُّوزَخِ۔ یہ پورا جو ہے نقشہ سامنے رکھیں، انسان یہاں کیا کرتا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ خود انسان نہیں پہچان سکتا ہے، سیکنڈری چیز ہے عقل دی گئی ہے۔ لیکن یہ عقل دی گئی ہے شریعت ہی کو سمجھنے کے لیے، یہ عقل دی گئی ہے شریعت ہی کو سمجھنے کے لیے۔ جب یہ عقل اس میں لگائی جائے گی، کسی اور میں لگائیں گے ہم، اللہ کے پاس مسئلہ ہے۔ انسان کو اس حد تک جو چیز دی گئی ہے وہ کیا ہے، دوسرے جانوروں کو جو چھٹی حص دی گئی ہے نا، لیکن وہ کیا ہے ان کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے جو دی گئی ہے وہ کیا ہے، عقل، شریعت کو سمجھنے کی۔
جب تک ہم شریعت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کیا ہے اس عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. وہی قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. یہ چیز سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جانا کہاں ہے. یہ جو ہے دو چیزیں سمجھ میں آ گئی, کہاں سے آیا, کیا کرنا ہے یہاں پر. جانا وہی ہے جہاں سے وہ آیا. اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کو پیدا کرتا ہے, آدم السلام اتارنے کی ضرورت نہیں, بنایا اس کے لیے. اور کیا دیا ہے فرشتوں کو, انی جاعل فی الارض خلیفہ, بنایا کہاں نے تو بنایا, آپ نہیں بولنا. وہاں سے اتارا, اتارنے کے بعد یہ کہا کہ تم کو پھر یہاں آنا ہے. مقصد اس کا وہی بنایا جنت میں, پھر اس کو جانا ہے وہیں جہاں سے وہ آیا ہے. ٹیمپرری اتارا ہے اسے. اب آدم علیہ السلام کو اتارنے کے بعد جو ہے یہ سبق دیا ہے انسانیت کو, یہ دیکھو تمہارا دشمن, کھلا ہوا دشمن یہ ہے شیطان, جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتار دیا ہے. میں نے جو حکم ان کو دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا, لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ہاں فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. کیا ہے جہاں سے دیا, کہا کہ تم کو اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ اگر تم کھائیں گے اس سے دو چیز حاصل ہوں گی. یہاں پر تو ان تکونا ملکین ہے, بات میں ملکین, تم فرشتے بن جائیں گے یا تم بادشاہ بن جائیں گے, اور تکونا من الخالدین ہے. سمجھ میں آتا ہے تھا دلا اور بول رہا ہے شک میں ہے خود نہیں معلوم کیا بنے گا, یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. یہاں پر تو یہ بات ہے, اس آیت میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ, شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی. شجرۃ الخلد ہے, یہ کھائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی, اور ایسی سلطنت ملے گی جو کبھی جو ہے پرانی نہیں ہوگی, کبھی فنا نہیں ہوگی. یہ انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیل ہے. شیطان نے پہچان لیا کہ اس کو جو ہے کیسے, اب شیطان کا پہلا جو ہے تجربہ ہے انسان کا یہ کہ شیطان جو ہے کیسے بھٹکاتا ہے. معلوم جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ بھلا دیا, فنسیا ولم نجد لہ عزما. اب یہاں پر کیا ہے, جیسے نافرمانی کی وجہ سے نیچے اتارے گئے ہیں ٹیمپرری کچھ مدت کے لیے, متاع الہی کچھ مدت کے لیے, تو پھر آنا وہی ہے. تو وہی ہے توبہ. توبہ کے بعد جو ہے یہاں پر اتارا. لیکن یہ بتایا گیا کہ شیطان نے جو ہے ان کو نکالا ہے جنت سے. کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. کما اخرج ابویکم, نکالا ہے کس نے, شیطان نے. ویسے تم کو یہاں پر رکھا جاتا ہے ٹیمپرری, کیا ہے 60 سال کی, 80 سال کی, 100 سال کی, 120 سال کی زندگی اس سے زیادہ ہے. اس میں اگر تم جو ہے ہمارا کہاں مان لیں گے, درخت کے پاس نہیں جائیں گے, جیسا نہیں جانا ہے ان کو, ویسے جو ہے حرام چیزوں کے پاس نہیں جائیں گے, شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, نفاق کی جو ہے شکلیں اختیار نہیں کریں گے. تمہارا مقام یہ ہے راہ آدم, جہاں سے آئے وہاں پہنچے. نہیں تو پھر جو ہے راہ ابلیس, کیا ہے جہاں ابلیس جائے گا, لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, تجھ سے اور جو تیری سے بھاگ رہے گے سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا. یہ کیا ہے, یہ پہلی ہدایت دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی ہے. یہاں پہنچنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہاں جانا ہے, ان سے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. یہ دو سوالات لازمی ہے, ابھرنا ہے اس کے ذہن میں. نہیں ابھرتے ہیں تو پھر کچھ کیا ہے, مقصد ہی نہیں معلوم سے کیوں آیا, مقصد ہی نہیں معلوم. آخری چیز کیا ہے, جہاں جا رہا ہے وہ یہاں سے بہتر ہے یا بہتر ہے, یہی اچھا ہے تو وہاں کیوں جانا ہے. اس کو دو الفاظ میں نظر جو ہے وضاحت کرتی ہے, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہاں پر کیا ہے, جی جو چاہے گا مل جائے گا,
ہاں ہفتے یقین کے بادشاہ کو بھی نہیں ملتا، دل جو چاہے کسی کو نہیں ملتا۔ معمولی مثال، باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا نیک ہو جائے، فردود قسم کا ڈاکو نکلتا ہے، 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہی رہتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ بھی ہو، بیٹا ویسے رہتا ہے۔ کئی بادشاہ جو ہے گزرے ہیں جن کے بیٹے کیا ہیں، ایک نمبر کے جو ہے ڈاکو تھے، خواہش کیا ہے وہ بھی بادشاہ سنبھالے اس کے بعد، لیکن قابل نہیں ہے۔ دیکھیے ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی جو ہے جو چاہے وہ نہیں ہوتا، وہاں پر کیا ہے ادنا جنتی کے لیے بھی جو چاہے مل جائے۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، آنکھوں کی ٹھنڈک یہاں سمجھا جاتی بھی نہیں ملتی، دن رات مارے مارے پھرتے رہنا، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے صرف وہیں یہاں پر کسی سیاسی لیڈر کو بھی نہیں ملتی، کسی بادشاہ اور امیر کو بھی نہیں ملتی، آنکھوں کی ٹھنڈک صرف وہاں ملے گی۔ آخری چیز کیا ہے، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں بھی جو ہے سال رہیں جانا ہے، فنا ہے، انسان جانا ہے، دو میں سے ایک جگہ جانا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہاں پر جو ہے پوری دنیا بھی مل جائے اگر اسے، چند دنوں میں، چند سالوں میں، بلکہ چند صدیوں میں چھوٹ جائے گی، اگر اسے صدیوں کی زندگی ملی ہے، اگر صدیوں کا بیٹا ہے، لیکن چھوٹنا ہے۔ وہاں پر یہ ایک بالش زمین بھی مل جائے تو ہمیشہ کی ہے، اور وہ ایک بالش زمین کے حصول میں پوری جتنی کائنات ہے، پوری زمین جتنی ہے، اتنا اگر سونا بھی فدیہ میں تو ملنے والی نہیں ہے، اتنا سونا کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہو۔ یہاں بادشاہ بھی اپنے خزانے میں جو اس کو یا کہانی جو کچھ بھی دیکھا ہوگا، پوری زمین تو سونا نہیں ہے، اگر پوری زمین کو اتنا بالکل ارض ذهبا ولو افتدى بھی تو بھی جو ہے اسے ایک بالش زمین حاصل نہیں، ایک بالش زمین ہے۔ تو کیا مطلب اس کا، پوری زمین کو اگر سونا بنا دیا جائے تو اس کے مقابلے میں وہاں کی ایک بالش زمین قیمتی ہے، تو یہاں کی زندگی کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے گزر رہے تھے تو اصحاب کے ساتھ، تو وہاں پر ایک مرا ہوا بچڑا پڑا ہوا تھا، پوچھا کہ اس کو کون خریدنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ خریدنا تو کیا ہے، پھر غریب لے کے لے لیں، یہ تو مردہ ہے، جیفا گندی بو سے آ رہی ہے، اس کو خریدنا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ کہیں گزری ہے اللہ۔ تو وہاں کی ایک بالش زمین کی حیثیت، یہاں پوری کائنات بھی اگر سونے کی بنا دی جائے، پوری زمین بھی، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اتنی افضل زندگی ہے جو ملنے والی ہے وہاں پر جنتیوں، اور یہاں پر تو ہے جو بشارتیں دی گئی ہیں وہ اور اعلیٰ ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک نہیں دو، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 4، اور کیا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے اعلان ہو جائے حکومت سے کہ ہمارے جو ہے جو مخصوص قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے زمین فری میں الاٹ کرتے ہیں، تو دیکھیے کیا ہجوم لگتا ہے۔ بعد میں بولے نہیں بھائی، انہوں نے وعدہ کی، انہوں نے چلے گئے جناب، دوسرے کرسی پہ آنے والے ہیں، پورے وعدے غیب۔ وعدہ تو کیا ہے، کچھ دن تو لگتے نا اس میں، فوراً تو نہیں رہتا، وعدے پر ہونے سے پہلے انہوں غیب ہو گئے۔ کون وعدہ کرنے والے، ان کی تو تھی نہیں زمین، ان کے رہتے ہوئے کچھ حاصل کر لیتا، چلا گیا دنیا سے تو پورے وعدے پورے غیب۔ جھوٹے وعدے پہ اتنا اعتماد۔ یہاں پر کیا ہے، وعدن حقا ان وعد اللہ حقا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا وعدہ سچا ہے، میرا وعدہ